بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو مل کر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22 اور پیج ہے 366۔ یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلو اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں کہ لاسٹ ریڈنگ میں ہم جس چیپٹر کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں اس کا نام ہے انسانی حیات کے مختلف ادوار، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے 4 مراحل بنائے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ ابتدائی 15 برسوں پر مشتمل ہے، دوسرا مرحلہ یہ مرحلہ 15 سال سے 35 سال پر مشتمل ہے، تیسرا مرحلہ یہ مرحلہ 35 سال سے 60 سال پر محیط ہے، اور چوتھے مرحلے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انسان اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو اس مرحلے میں انسانی بدن پر بلغم کی حکمرانی ہوتی ہے، انسان بڑھاپے کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور یوں تفصیلات مزید لکھی ہوئی ہیں، اس کی تشریح و توضیح ہو چکی تھی، پڑھ لی تھی ہم نے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ تھی فصل و حجامہ، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اور مناسب ہوگا کہ اس سے پچھلی ریکارڈنگ کو آپ لوگ پہلے سن لیجئے تو ساتھ ساتھ تسلسل اور بہتر رہے گا۔ اور جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ فصل و حجامہ کے بارے میں، تو اب ہم پیج 366 سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اس کی توضیح و تشریح، جو کہ ہر امام کے کلام کے بعد توضیح و تشریح کا سلسلہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے پیج 366 پہ کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے دوران حجامہ کے فوائد بیان کیے، جس میں انسانی کی بہت سی بیماریوں کا علاج حجامہ ہے۔ بلڈ پریشر سے حجامہ کے ذریعے نجات ممکن ہے۔ جب جسم کے خاص مقام پر حجامہ کا عمل کیا جاتا ہے تو خون باہر آتا ہے، اس طریقے سے فشار خون کا نظام اعتدال میں آ جاتا ہے۔ اس عمل سے جسم میں کسی قسم کی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ اس عمل کے ذریعے مندرجہ ذیل بیماریوں سے نجات حاصل کرنا ممکن ہے۔ نمبر 1 دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں، نمبر 2 گردے، مثانے اور رحم کی بیماری، اور نمبر 3 ہے پھوڑے اور پھنسیاں۔ ان بیماریوں کے علاوہ حجامہ بہت سی دوسری بیماریوں کا علاج ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے احتیاط بتائی ہے کہ فصل و پچنوں کے بعد کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کی ادائیگی ضروری ہے اور کچھ سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مزید ہدایات۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مامون رشید سے فرمایا، اے بادشاہ، اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ معدے میں ایک وقت میں انڈے اور مچھلیاں اکٹھے نہ ہونے پائیں، کیونکہ جب یہ دونوں پیٹ میں جمع ہوتے ہیں تو نون فے ریس نفرس، قولنج، بواسیر اور داڑھ کا درد پیدا ہونے کا خوف ہے۔ جو لوگ نبیز نبیز اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ نفرس، نون فے ریسین اور برس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے منہ پر چھائیاں نکل آتی ہیں۔ ایسا گوشت اور مچھلی جسے نمک لگا کر خشک کیا جاتا ہے یا ان کا کھانا اور پچنے میں فے سواد دال کے بعد تمام نمکین چیزوں کا کھانا یہ پیچھیپ و کھجلی کا باعث ہے۔ بھرے پیٹ حمام جانے سے قولنج پیدا ہوتا ہے، اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل نہیں کرنا چاہیے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت ترنج کھانے سے آنکھیں الٹ جاتی ہیں اور یعنی کہ بھینگا بن پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 367 پہ لکھا ہے دوران ایام حیض عورت سے جمع کرنے سے اولاد میں مرض جذام پیدا ہوتا ہے۔ جمع کے بعد فوری پیشاب نہ کرنے سے پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ جمع کے بعد بغیر غسل کیے دوسری دفعہ جمع کرنے سے اولاد میں جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے اور اس کی مداومت میم دال الف واو میم تے کرنا مورے سے تحال تو ہے الف لام ہے۔ نیم برشت انڈے کھانے سے نیم بے رے شین تے نیم برشت انڈے کھانے سے نون فخے شکم اور دمہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کچا یا نیم پختہ گوشت کھانے سے پیٹ میں کدو دانے پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ انجیر کھانے سے کی مداومت میم دال الف واو میم تے میں جسم میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ شکاری چوپاؤں یا گائے کا گوشت کھانے سے عقل میں فتور پیدا ہوتا ہے، ذہن کند ہو جاتا ہے، نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح امام علیہ السلام نے نمکین کھانوں سے روکا کیونکہ یہ
الف کے نیچے زیر ہے، میم عین الف اور پھر حمزہ، اماء کو سخت کر دیتے ہیں اور ان سے بلڈ پریشر کے ارتفاع، الف کے نیچے زیر ہے، الف رے تے فے الف عین، ارتفاع کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فرزند رسول علیہ السلام نے مٹھائی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی کے پینے سے منع کیا ہے، اس فعل سے دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ الہی طبی اصول ہیں جن کی نشاندہی امام علیہ السلام نے کی ہے۔ اگر انسان ان کی پاسداری کرے تو وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کا محتاج بھی نہیں رہتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حمام کا بیان۔ جس آدمی کو غسل کرنا مطلوب ہو اور وہ حمام جانا چاہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ کہیں اس کے سر میں درد تو نہیں ہے۔ حمام میں داخل ہونے سے پہلے 5 گھونٹ گرم پانی کے پی لے تو انشاءاللہ درد سر اور درد شقیقہ کی تکلیف سے وہ بچا رہے گا۔ علاوہ ازیں حمام میں جانے سے پہلے اپنے سر پر 5 چلو پانی ڈال دے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اے بادشاہ، یاد رکھیں حمام کی وہی جسم والی حد ترکیب ہے، اس میں بھی 4 درجے رکھے گئے ہیں جیسے جسم کے 4 مزاج ہیں۔ اس کا پہلا درجہ بارد و یابس ہے۔ اس کی ہجے میں کر دیتی ہوں کیونکہ یہ ورڈ شاید میں صحیح نہ پڑھ رہی ہوں تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ ہجے کرنے سن کر اس کو مجھ سے بہتر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بے الف رے دال واو یہ الف بے سین ہے۔ دوسرا درجہ بارد و رطب، بے الف رے دال واو رے توئے بے ہے۔ اور تیسرا درجہ بارد گرم و رطب ہے، بے الف رے دال گرم و رطب رے توئے بے ہے۔ چوتھا درجہ گرم و یابس ہے، واو گرم کے بعد واو اور یہ الف بے سین ہے۔ حمام کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ نہانے سے انسانی مزاج معتدل ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پیج 368 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اگر کسی کے کولہوں میں درد ہو تو غسل کرنے سے ان کا درد چلا جاتا ہے۔ غسل سے پٹھے اور رگیں نرم ہو جاتی ہیں۔ غسل سے تمام اعضاء کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نہانے سے فضلات خارج ہوتے ہیں، میل و بدبو دور ہوتی ہے۔ جو شخص چاہے کہ اس کے بدن پر پھوڑے پنسیاں نہ نکلیں تو وہ حمام جا کر غسل کرنے سے پہلے بدن پر روغن بنفشہ کی مالش کرے اور پھر غسل کرے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے کہ نورہ کا استعمال، نون واو رے ہے۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ چونا اور پڑتال کے مرکب کو نورہ کہا جاتا ہے۔ چونا اور پڑتال کی ہجے پیڑے تے الف لام، اور یہاں پہ نورہ کی ہجے نون واو رے اور گول ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہیڈنگ نورہ کا استعمال۔ جب نورے کا استعمال کرنا مطلوب ہو اور یہ بھی مقصود ہو کہ بدن پر داغ نہ لگے اور چرکا آنے نہ پائے، چہرے کاف الف، چرکا آنے نہ پائے تو نورہ لگانے سے پہلے اس مقام کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے، اور جو شخص صرف نورہ لگانے کے لیے حمام میں جائے تو 12 گھنٹے پہلے اسے جمع سے احتراز ضروری ہے۔ پھر لکھا ہے نورے میں تھوڑا سا ایلوا یا ایلوا، عقاقیہ، یہ بھی تھوڑا مشکل الفاظ ہیں، الف قاف یہ الف، اور دسوت دال سین واو تے، دسوت بھی ملا لینا چاہیے۔ پہلے یہ چیزیں پیس لینی چاہیے۔ ہاں یاد رہے کہ نورہ میں اس وقت کوئی چیز نہ ڈالی جائے جب تک کہ وہ گرم پانی میں خوب بھیگ نہ جائے۔ اس گرم پانی میں بھی پہلے یہ چیزیں جوش دی گئی ہوں، بابونا، گلاب یا مرزن، میم رے زینون، جوش یا بنفشہ، جیم پہ پیش ہے تو جوش ہوگا شاید، جوش یا بنفشہ کے پھول۔ پھر لکھا ہے خواہ یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں یا ایک ہی چیز زیادہ مقدار میں ہو، یعنی اس قدر کہ پانی خوشبودار ہو جائے۔ پڑتال اور چونے کا چھٹا حصہ ہونا چاہیے۔ جب نورہ لگانے کے سے فراغت ہو جائے تو مندرجہ ذیل اشیاء میں سے کوئی ایک چیز یا سب ملا کر بدن پر لگانا چاہیے تاکہ نورے کی بو جاتی رہے۔ برگے شفتانو، شین فے تے الف نون واو۔ اس کے بعد لکھا ہے پچنال، کنجشک، پے چے نون الف لام اور کاف نون جیم شین کاف۔ پھر ہے کوما ہنا، کوما گل رخ، پھر ہے سنبل اور الطیب، الف لام تو یہ بے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا بدن نورہ کے چرکوں، چہرے کاف واو نون غنہ سے محفوظ رہے تو وہ نورہ کے اجزاء کو الٹ پلٹ نہ کرے اور اس کے دھونے میں جلدی کرے اور بعد میں کوئی روغن بدن پر مل لے۔ اگر کوئی چرکا لگ جائے تو عین سین اس مقشر، میم قاف شین رے،
پیس کر گلاب و سرکے میں ملا لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ سرکہ انگوری اور گلاب کا پہلے لگا لینا نورے کے نقصان سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 369 پر۔ اب اس کی توضیح و تشریح کے بارے میں ایک پیراگراف ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ انسانی ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت حمام ہے۔ انسان غسل کر کے بہت سی کثافتوں سے نجات پاتا ہے اور وہ پاک و صاف اور نظیف نون زوئے یہ فے ہو جاتا ہے اور وہ جلدی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سلیل نبوت اور معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کی ہے تاکہ امت امراض سے محفوظ رہے۔ امام علیہ السلام کی حدیث حمام ایک مفصل حدیث ہے جو صحت کے اسباب و وسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نورے کے استعمال کے فوائد بھی بتائے، ساتھ طریقہ بھی بتایا۔ جی ہاں، نورے کے استعمال سے جہاں بدن غیر ضروری بالوں سے صاف ہو جاتا ہے وہاں بیماریوں کے جراثیم سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اس سے جسم کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حفظان صحت کے لیے انمول موتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ جو انمول موتی ہیں ان کی تعداد کل 22 ہے۔ آئیے ہم مل کر پہلے ان 22 انمول موتیوں کے تفصیل جان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح و توضیح پڑھیں گے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1، بادشاہ جو شخص چاہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو اس پر لازم ہے کہ وہ کبھی پیشاب نہ روکے، بریکٹ میں لکھا ہے، چاہے وہ کسی سواری پر بھی سوار ہو، انورٹڈ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ نمبر 2، جو شخص چاہے کہ اسے معدے کی کوئی تکلیف نہ ہو اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پیے، کیونکہ کھانے کے درمیان میں جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رطوبت بڑھ جائے گی اور معدہ کمزور ہو جائے گا اور رگوں میں کھانے کی پوری قوت نہ پہنچ سکے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کھانا درمیان میں پانی پینے کی وجہ سے لیسدار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے پوائنٹ کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گردوں میں پتھری پیدا نہ ہو تو وہ پیشاب نہ روکے، دوران جمع نزول شہوت کے وقت منی کو نہ روکے اور عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ نمبر 4 ہے جو شخص بواسیر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ رات کو 7 عدد برنی کھجور گائے کے گھی کے ساتھ کھا لیا کرے اور اپنے خیسواد یہ و غنہ پر روغن چنبیلی کی مالش کرے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 370 پر۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ بڑھ جائے اسے چاہیے کہ روزانہ صبح نہار منہ 3 تولہ مویز منقع کھائے، میم واو یہ زے میم نون قاف چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے، کھائے۔ نمبر پوائنٹ 6 ہے کہ جو آدمی مرض نسیاں سے بچنا چاہے تو وہ مربع ادرک کے 3 ٹکڑے جو شہد میں پڑے ہوں روزانہ کھائے اور اس کے علاوہ اپنے کھانے میں رائی کا استعمال بھی کرے۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عقل زیادہ ہو جائے وہ روزانہ 3 عدد حلیلہ ہے لام یہ لام ہے حلیلہ کھائے، یعنی حلیلہ کا مربع جو شکر میں تیار ہوا ہو۔ پوائنٹ 8 ہے جو شخص صفرا سے بچنا چاہتا ہے اور ساتھ یہ بھی چاہے کہ اس کے ناخن نہ پھٹیں اور بدصورت نہ ہوں اسے چاہیے کہ سوائے جمعرات کے اور کسی دن ناخن نہ کٹوائے۔ نمبر 9، کان کے درد سے بچنے کے لیے سوتے وقت روئی کانوں میں رکھ دی جائے تو آدمی بہت سے دردوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، سردی کے زمانے میں 3 چمچ شہد روزانہ پی لینے سے انسان زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ نرگس کے پھولوں کو سونگھنے سے سردی کا زکام نہیں ہوتا۔ کالے دانے کی خاصیت بھی یہی ہے۔ پوائنٹ 11 ہے جو شخص چاہتا ہے کہ گرمی کے زمانے میں اسے زکام نہ ہو تو وہ دھوپ میں نہ بیٹھے اور روزانہ ککڑی یا کھیرا کھائے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے درد شقیقہ نہ ہو وہ ذات الجنب سے بچا رہے، اسے چاہیے کہ وہ تازہ مچھلی گرمی اور سردی میں برابر استعمال کرے۔ پوائنٹ نمبر 13، جو آدمی اسمارٹ رہنا چاہتا ہے کہ وہ بھاری نہ ہو تو وہ رات کا کھانا کم کر دے۔ پوائنٹ 14، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو اسے چاہیے کہ جب سر میں تیل ڈالے تو ناف میں بھی لگا لیا کرے۔ پوائنٹ 15، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہونٹ پھٹنے سے محفوظ رہیں اور ہونٹوں پر پھنسیاں نہ نکلیں جب وہ سر میں تیل لگائے تو وہی تیل اپنے ابروؤں پر بھی لگا لے۔ پوائنٹ 16، جس شخص کو یہ پسند نہ ہو کہ اس کا کوا نہ لٹکے اور کان نہ بہیں
جب وہ کوئی میٹھی چیز کھائے تو سرکے سے غرارہ کر لیا کرے۔ پیج 371 پہ ہم آ گئے۔ پوائنٹ 17 ہے کہ جو شخص چاہے کہ وہ یرقان سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً اس میں داخل نہ ہو، اور جاڑے کے موسم میں جب کسی بند مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً باہر نہ نکلے۔ پوائنٹ 18 ہے کہ جو شخص ریاحی دردوں سے بچنا چاہے اسے ہفتے میں 1 مرتبہ لہسن کھانا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ پوائنٹ نمبر 19 ہے کہ جسم میں بلغم کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں بلغم کم ہو جائے تو اسے نہار منہ جوارش کمونی کاف میم واو نون چھوٹی ہے کھانا چاہیے۔ جمع زیادہ کرے اور حمام زیادہ جائے، دھوپ میں بیٹھا کرے اور بارد غذاؤں سے پرہیز کرے، بے الف رے دال غذاؤں سے پرہیز کرے۔ پوائنٹ 20 ہے جو آدمی صفرا کی زیادتی میں کمی چاہتا ہے تو وہ روزانہ تازہ اور بارد چیزیں کھائے اور بدن کو راحت پہنچائے، حرکت کم کرے اور جو چیزیں مرغوب خاطر ہوں انہیں زیادہ دیکھے۔ پوائنٹ 21 ہے کہ جو شخص سودا کو جلا دینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قے زیادہ کرے یا مختلف عروق کی فست کھلوائے فے سواد دال اور نورا باقاعدگی کے ساتھ لگائے۔ اور آخری پوائنٹ 22 ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں بلغم بالکل پیدا ہی نہ ہو تو وہ ایک مسقال الف توئے رے یہ فے لام اطریفل صغیر اور اس کے بارے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ حلیلہ اور آملے کا مرکب جسے شہد میں خمیر کیا جاتا ہے، بریکٹ یہاں پہ بند ہو گیا ہے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ مسقال اطریفل صغیر نہار منہ کھا لیا کرے۔ اب اس کے بارے میں یہاں پر تشریح اور توضیح ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ فرزند رسول علیہ السلام نے حفظان صحت کے وہ اصول بتائے کہ اگر انسان ان کی پابندی کرے تو وہ زندگی بھر صحت مند رہ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے زکام سے بچنے کا علاج بھی بتایا کیونکہ یہ امراض کا دروازہ ہے۔ زکام سردی اور گرمی دونوں موسموں میں لگتا ہے۔ امام علیہ السلام نے دونوں قسم کے زکاموں سے بچنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ جی ہاں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جسم انسانی پر کامل بحث کی کہ اس کے کتنے حالات ہیں، اسے کون سے امراض کا سامنا درپیش ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 372 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر، ہیڈنگ ہے اصول سفر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، مسافر کو چاہیے کہ جب وہ موسم گرما میں سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ خالی پیٹ سفر نہ کرے اور نہ سیر ہو کر چلے بلکہ حد اعتدال پر ہو، پھر دوران سفر رطب اور بارد غذائیں استعمال کرتا رہے، ریتوبے اور بارد غذائیں استعمال کرتا رہے، مثلاً تازہ سبزی میں پکا ہوا گوشت یا تازہ سبزیاں، سرکہ، زیتون اور تازہ انگور وغیرہ۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اے بادشاہ، دبلے جسموں کو تھوڑی سی حرارت نقصان پہنچا دیتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ طعام سے خالی ہو، مگر موٹے جسموں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی منزل کا پانی اس وقت تک نہ پیے جب تک کہ اس سے پہلی منزل کا پیا ہوا پانی اس منزل کے پانی میں نہ ملائے، گو ہوائیں مختلف ہوں، تاہم پانی کے بدل لینے سے اس کا نقصان رفع ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی بہتر طریقہ مسافر کے لیے یہ ہے کہ جس سرزمین میں وہ پیدا ہوا ہے اور جہاں اس نے نشو و نما پائی ہے وہاں کی تھوڑی سی مٹی اپنے ساتھ رکھے، اور وہ جہاں جائے وہاں ایک برتن میں وہ مٹی ڈال کر اور اس میں پانی بھر کر خوب گھول لے، اور جب پانی خوب صاف ہو جائے تب اسے نتھار کر پیا کرے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے بہترین پانی۔ مسافر اور مقیم دونوں کے لیے پینے کا وہ پانی عمدہ ہے کہ جس کے چشمے کا رخ مشرق کی جانب ہو، اس کی دھار سفید رنگ کی ہو اور وزن میں سبک ہو۔ سب سے عمدہ پانی وہ ہے جس کا چشمہ نواحِ مشرق میں ہو اور وہ گرمی کے موسم میں بھی جاری رہتا ہو۔ صحت افزا پانی وہ ہے جو مذکورہ اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کا مخرج اور منبع ان پہاڑوں میں سے ہو جس میں مٹی شامل ہو، کیونکہ اس قسم کا پانی جاڑوں میں ٹھنڈا اور گرمی میں معدے کے لیے ملین میم لام یہ نون اور یہ کے اوپر تشدید ہے،
اور لکھا ہے اور گرم مزاج والوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کھارا اور بھاری پانی معدے کو خراب بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اولے کا پانی، الف پہ پیش ہے، الف واو لام بڑی ہے، اولے کا پانی مسافر اور مقیم دونوں کے لیے مضر ہے۔ پھر لکھا ہے بارش کا پانی ہلکا، یہ سامعین یہ اولے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ الف پہ پیش تھا اس لیے میں نے آپ کو اس کی ہجے بتا دی ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں کہ بارش کا پانی ہلکا، شیریں، صاف اور اجسام کے لیے نفع بخش ہے، بشرطے کہ زیادہ عرصے تک زمین یا کسی تالاب وغیرہ میں جمع نہ رہا ہو۔ ندیوں اور جھیلوں کا پانی بھی میٹھا، صاف اور نفع بخش ہے، بشرطے کہ وہ آب جاری ہو، مگر تالابوں، جوہڑوں اور ٹینکروں کا پانی بسبب زیادہ رکے رہنے اور آفتاب کی تپش کے کثیف اور گرم ہو جاتا ہے۔ ہم آ گئے پیج 373 پر۔ خصوصاً موسم گرما میں اس کے پینے سے کبھی تو غلط سفرہ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی تلی بڑھ جاتی ہے۔ اے بادشاہ، عمل کرنے والے کے لیے میں نے اس رسالے میں سب ضروری باتیں بیان کر دی ہیں۔ اب اس کے آگے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے تشریح و توضیح۔ ہر انسان کو اس کی زندگی میں سفر کرنے سے واسطہ پڑتا ہے۔ 8ویں امام علیہ السلام نے انسانوں کی سہولت کے لیے سفر کے اصول بیان کیے تاکہ انسان حالات سفر میں مشکلات کا شکار نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گرمی کے زمانے میں سفر کرنے سے پہلے آدمی کچھ نہ کچھ کھا لے پھر سفر کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی کے حوالے سے بات کی کہ کون سا پانی بدن کے لیے بہتر ہے اور کون سا پانی مضر ہے۔ اور یوں ہم نے جان لیا رسالہ ذہبیہ کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات ہم تک پہنچی۔ اور اب ہم پیج نمبر 375 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر جو رسالہ ہے اس کا نام ہے صحیفہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اور یہ ہم جن رسالوں کو اب تک جان چکے ہیں، 2 جان چکے ہیں، اور یہ نمبر 3 کہہ لیجئے۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی تالیفات پہ ایک رسالہ صحیفہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ محدثین نے اس کا نام مسند امام رضا علیہ السلام رکھا ہے۔ یہ نام مناسب ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس رسالے میں اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذکر کیا ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے سماعت کی تھیں۔ اکثر محققین نے ثابت کیا ہے کہ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تالیف ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے کشف الظنون، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 1076، اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہدایت العارفین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 668۔ پھر ہے معجم المؤلفین، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 350، اور الذریعہ، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 17 تا 18۔ پھر ہے کشف الحجب والاستار، صفحہ نمبر 366 سے لے کر 367 تک، اور پھر ہے البہار، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 11، مستدرک الوسائل۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، یہ رسالہ نبوت اور اہل بیت علیہ السلام کے خزینوں یہ نون واو نون غنہ میں سے ایک خزینہ ہے۔ ڈاکٹر حسین بن علی محفوظ نے صحیفہ الرضا میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس رسالے کو اس رسالے سے نقل کیا ہے کہ جو قاہرہ میں جامع ازہر کے جوار میں 1340 ہجری میں طبع ہوا تھا۔ اس کی طباعت عبد الواسع بن یحییٰ الواسمی نے کی ہے۔ اسے 12 ابواب پر مرتب کیا گیا ہے کہ جو درج ذیل ہیں۔ باب اول، اس رسالے کے اول میں شیخ عبد الواسع نے اس رسالے کی سند کا ذکر کیا ہے جو حسب ذیل ہے۔ اس رسالے کو سند صحیح متصل کے ساتھ امام قاسم بن محمد علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ السید امیر الدین بن عبداللہ سے، انہوں نے الامام المہدی احمد بن یحییٰ سے، اور انہوں نے سلیمان بن ابراہیم بن عمر علوی سے، اس نے اپنے والد ابراہیم سے، اس نے رضا الدین ابراہیم بن محمد تبری سے، اور اس نے امام نجم الدین تبریزی سے، اس نے الحافظ بن عساکر سے، اس نے ظاہر السخانی سے، اور اس نے حافظ البہیقی سے سنا۔ اور یہاں پر اب ہم جو سنا ہے اب وہ 3 4 یا 5 میرے خیال پوائنٹ ہیں، لیکن چلیے ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پیج 376 پر ہیں۔ نمبر 1 سنا کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ابو القاسم مفسر سے، اس نے ابراہیم بن جعدہ سے، اس نے ابو القاسم بن احمد بن عمر تائی سے، اور بصرے میں انہوں نے کہا کہ مجھے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے
194 ہجری میں انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد محمد باقر بن علی نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد علی بن الحسین علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد حسین بن علی علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں یہ کلمہ شریف سر وجود کائنات ہے، مصباح المتقین اور دلیل العارفین ہے۔ جس کسی نے اس کلمے کو اپنے دل کی سلطنت کا حکمران بنایا تو وہ اللہ رب العزت کے محفوظ ترین قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ کامیاب و کامران ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اسناد کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا انعام نازل کرے تو وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرے، جو رزق کثیر چاہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، جو محزون و مغموم ہے اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں اللہ رب العزت کا ذکر اور دنیا سے منقطع ہو کر اس کی ذات میں گم ہو جانے سے اس کی نعمات و الطاف ملتی ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو اپنے دل میں جاری کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اب پیج 377 پہ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے، اور یہاں پہ لکھا ہے تیسرا نمبر ہے کہ اسناد کے ساتھ، اسناد وہی جو شروع میں بیان کی گئی، اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل میں اس کی معرفت رکھے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اسے کر کے دکھائے تو اس کیفیت کا نام ایمان ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جی ہاں ایمان شعلہ نور ہے کہ جس کے ساتھ دل کی دنیا روشن و منور ہوتی ہے، یہ ایمان متقین اور عارفین کے نفوس میں جاگزیں ہوتا ہے اور اس سے ان کے عواطف اور مشاعر متاثر ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ میری مخلوق میں سے کوئی مجھے چھوڑ کر میری مخلوق سے مانگے اور ان کا سہارا لے تو میں اس پر آسمانوں اور زمینوں کے اسباب منقطع کر دیتا ہوں۔ جب اس کے حالات تنگ ہوں اور وہ مخلوق سے مایوس ہو کر مجھ سے سوال کرے تو پھر میں اسے کچھ نہیں دیتا، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب نہیں دیتا۔ ہاں اگر میری مخلوق میں سے کوئی بندہ لوگوں سے تعلق توڑ کر مجھ سے تعلق جوڑ دے اور وہ میری پناہ میں آ جائے تو اس صورت میں زمین و آسمان سے اسے اس کی ضمانت مل جاتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 378 پر آ گئے، لکھا ہے جی ہاں وہ غائب و خاسر رہتا ہے، خے الف حمزہ بے اور خے الف سین رہتا ہے، جو رب کریم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس جائے۔ اللہ سے نا امیدی، غیر اللہ سے امیدوں کی وابستگی، ذلت و رسوائی اور ابدی خسران کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب بندہ غیر اللہ سے تعلق توڑ کر اللہ سے لو لگاتا ہے تو وہ دنیاوی اخروی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اسے وہ منزل و مقام ملتا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ اب 5ویں پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اسناد سے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت امام علی علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں آیا اور اس نے کہا انورٹڈ کاما مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے اور جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اور وہ جسے اللہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے صاحب منبر سلونی نے فرمایا انورٹڈ کاما اے قوم یہود، وہ بات جو اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ تمہارا قول کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ لم یلد ولم یولد ہے، اسے کیسے علم ہو کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جو انورٹڈ کاما میں کہ وہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر دوبارہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، ترجمہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کے بندوں کے لیے ظلم نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اور آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما اور وہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں پڑھنے جا رہے ہیں عربی کا ترجمہ کہ اللہ
کے لیے شریک نہیں ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم کتاب کے پیج 379 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہودی نے جب امام علیہ السلام کا کلام سنا تو اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ لاریب ہے یہ امر کہ امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام باب مدینہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام اس امت کے عظیم الشان اور واسع القدر عالم ہیں۔ آپ علیہ السلام الہی فکری اور علمی تحریک نہضت نون ہے زوات کے بانی و امیر ہیں۔ اے کاش بعد از سید الانبیاء آپ علیہ السلام کے لیے مسند علم بچھا دی جاتی، نہ کوئی یہودی رہتا اور نہ نصرانی و مجوسی، اقوام عالم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، یہ دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جاتی۔ چھٹا پوائنٹ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ انورٹڈ کاما ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس میں شک نہ کرے، جہاد کرے جس میں کسی کے لیے کوئی ذاتی اناد و کینہ و اور خیانت نہ ہو، حج بیت اللہ کرے، جنت میں سب سے پہلے شہید داخل ہوگا، اور وہ غلام کہ جس نے اپنے رب کی بہت زیادہ عبادت کی ہو اور اپنے آقا کو حق کی نصیحت کرتا رہا ہو، اور وہ مرد جو پاک دامن رہا ہو اور صاحب عیال ہو، اور جہنم میں سب سے پہلے وہ آدمی داخل ہوگا جو حکمران رہا اور عدل نہ کیا، اور وہ صاحب مال تونگر کہ جس نے اللہ کے بندوں پر خرچ نہ کیا ہو، اور وہ فقیر جو باوجود اپنے فقر کے فخر و غرور میں مبتلا رہا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے جو کہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث افضل اعمال کے موضوع پر ہے، وہ اعمال کے جن کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے اور پھر کسی قسم کا شک نہ کرے۔ ہم آگئے ہیں پیج 380 پر۔ جہاد میں شرکت کرے اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، صرف اس کا قصد کلمت اللہ کی سربلندی ہو اور بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اس طرح مندرجہ بالا حدیث اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جو بندے افضل اعمال ادا کرتے ہیں وہی بندے اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہیں۔ وہ شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانیں قربان کیں، جن کا مقصد صرف جہاد تھا، نہ مال غنیمت اور نہ کشور کشائی، اور ایسا عبد مملوک جس نے اپنے رب کی بہت زیادہ بندگی کی ہو اور اپنے آقا کو نصیحت کرنے والا ہو، اور وہ پاک دامن مرد جس نے رزق حلال کسب کر کے اپنے گھر کی معیشت بحال رکھی ہو۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں کہ اس حدیث میں مبغوض ترین لوگوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے وہ جہنم جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی معاصیت و سرکشی میں گزاری تھی اور بندگان خدا پر مظالم ڈھائے تھے، عدل و انصاف کے نظام کو معطل رکھا تھا، اور وہ صاحبان دولت و ثروت جنہوں نے بخل سے کام لیا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کیا تھا، اور ایسا ضرورت مند کہ جس نے فخر و غرور میں زندگی بسر کی ہو۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ امام علیہ السلام نے اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کی کہ جو حسب ذیل ہے، انورٹڈ کاما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس بندے نے میری 40 احادیث لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں سے نے استفادہ کیا، وہ قیامت کے دن فقیہ اور عالم مبعوث ہوگا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعلہ نور ہیں جو گمراہ کو راستہ بتاتی ہیں اور اس کے لیے معنویت کا سامان کرتی ہیں، ماحول اور معاشرے کو منور کرتی ہیں، کیونکہ یہ احادیث حکمت کے سرچشمے ہیں۔ جس نے مسلمانوں کو ان احادیث کی تعلیم دی تو اس نے ان کے درمیان فکر اسلامی کی بنیاد رکھی۔ ہم آگئے ہیں پیج 381 پر۔ لکھا ہے اس لیے شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے روز وہی آدمی فقیہ اور عالم کی صورت میں حاضر ہوگا۔ اب پوائنٹ نمبر 8 کہ اسناد کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جس کسی نے بغیر علم کے لوگوں کے درمیان کوئی فتویٰ دیا تو اس پر آسمانوں اور زمینوں کی لعنت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جرائم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہر وہ بات کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں انہیں علم ہی نہیں
علم تک نہیں ہوتا۔ ان کی یہ گمراہ کن باتیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، لوگ ہدایت کے راستے سے دور چلے جاتے ہیں۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے کہ اپنے اسناد کے ساتھ فرمایا کہ انورٹڈ کاما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توکل اور توحید نصف دین ہے، صدقات دے کر رزق کے بادل کو بلا کر اپنے اوپر برسا لو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے پھر کہ جی ہاں توکل علی اللہ اور اقرار توحید ہی دین و ایمان ہے۔ اس حدیث میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسے معاشرے کے فقراء اور مساکین و مرحومین کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اس کے راستے میں صدقہ دے گا اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق عطا فرمائے گا۔ اب 10واں پوائنٹ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انورٹڈ کاما، ایک دفعہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنے رب کریم کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تمہیں پکار رہا ہوں تو کیا تو قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشی کروں؟ اللہ رب العزت نے وحی کی میں اس کے قریب ہوں جو میرا ذکر کرے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم آ گئے پیج 382 پر، لکھا ہے جی ہاں اللہ رب العزت ہر اس بندے کے قریب ہے جو اس سے سرگوشی کرے، اسے پکارے، اسے ندا دے، اس کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اس کا لطف اسے گھیر لیتا ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے کہ اپنے اسناد کے ساتھ امام علیہ السلام نے ایک اور حدیث بیان کی، انورٹڈ کاما کہ میری امت کے بچوں کی دعا قبول ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ہاں اس صورت میں جب وہ جرائم و ذنوب سے آلودہ نہ ہوں، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مومنین کے بچوں کی دعائیں مستجاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ جرائم کے مرتکب نہ ہوں۔ 12واں پوائنٹ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اسناد کے ساتھ اموات کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو آدمی قبرستان سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر وہاں کے اموات کو بخش دے تو اس بندے کے نامہ اعمال میں اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر اجر لکھ دیا جاتا۔ جی ہاں سورہ توحید کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اس کے ذریعے گناہ گاروں کی شفاعت ہوتی ہے اور اس کے قاری کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ نمبر 13 پوائنٹ ہے کہ 13واں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اسناد کے ساتھ دعا کے بارے میں حدیث رسول ثقلین پیش کی۔ اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیج 383 پر، اور یہاں پر لکھا ہے ترجمہ کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اسے اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو اور نیت خالص کر لو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت بتائی کہ دعا مومن کی حفاظت کرتی ہے اور وہ الہی حصار میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ دعا وہ دین کا محکم ستون ہے کہ جس سے بندے کا ایمان ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک رہتا ہے۔ دعا آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور جس کی روشنی میں بندہ دنیا و آخرت کے منازل کو طے کرتا ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقام بارگاہ خدا بندی میں بلند ہو جاتا ہے۔ اور یوں سامعین یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس سے نیکسٹ جو پوائنٹ ہیں ابھی ہم نے 13 پوائنٹس پڑھیں اور 14 اور اس کے بعد آگے چلیں گے تو یہ 20 تک پوائنٹس گئے ہیں، تو اس ریکارڈنگ کے وقت میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں، اس لیے ہم اپنے یہیں سے روک کے نیکسٹ پیراگراف میں نیکسٹ ریکارڈنگ میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔